ایک بھائی کا سوال ہے کہ مجھ سے ایک بھائی نے قرض لیا ہے لیکن وہ ادا بھی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا ہے، اس حوالے سے اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ دیکھیں، اسلام کی ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں فرماتے تھے، بلکہ صحابہ کو فرماتے تھے یعنی اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ پھر زمانہ جو ہے جب فتوحات ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو قرض کی ادائیگی کے بعد پھر نماز پڑھا دیتے تھے۔ بہرحال جو قرض ادا نہیں کرتا، اسلام میں مختلف احادیث میں ان کی بہت ساری وعید آئی ہیں، جیسے کہ مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کی جان قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ جنت سے اسے روک دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بھائی کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کرنے کے صورت میں اس کو جنت میں داخلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر قرض معاف نہیں کیا جائے گا، جو کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتے ہیں جو کہ ابن ماجہ کی ہے، فرمایا جو شخص اس نیت سے مال لے کہ وہ واپس نہیں کرے گا تو بروز قیامت وہ چور کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ مزید اسی طرح سے ایک فتح الباری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کے باوجود اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرض کے حوالے سے بڑی وعیدیں ہیں، اگر کسی نے لیا ہے تو کوشش کریں اس کی ادائیگی کر دیں، اگر نہیں کوشش کے باوجود بھی مفلسی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر پا رہے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ پھر قیامت کے روز ادا کر دے گا۔ لیکن فقہا اس کی صورت مزید بتاتے ہیں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو قرض ادا نہیں کر سکتا اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ترکے میں کتنا مال ہے، تجہیز و تکفین کے بعد باقی مال بھی اتنا بچا ہے جس سے یہ ہے کہ اس کی قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، ورثاء تو کرنی چاہیے۔ اگر نہ اس کے ورثاء ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ترکہ ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی ادائیگی کر دیں گے۔